بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے المسح علی الخفین۔ مس کے معنی ہیں کسی چیز پر تر ہاتھ پھیرنا، اور خفین خف کا تثنیہ ہے، یعنی ساکس۔ انگریزی میں تو یہی ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ خف کہتے ہیں چمڑے کے بنے ہوئے موزے کو۔ المسح علی الخفین، چمڑے کے موزوں پر مسح۔ المسح علی الخفین، پہلے انہوں نے جو سافٹ کاپی ہے اس میں مس کی تعریف دی ہے۔ مس اصابت الشیء بالید المبتلہ۔ اصابت الشیء، کسی چیز پر لگانا یا کسی چیز پر رکھنا، الید المبتلہ، تر ہاتھ، بالماء، پانی سے، یعنی پانی سے تر ہاتھ کسی چیز پر رکھنا، تو اس کو کہتے ہیں مسح۔ یعنی مسح بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی 2-4 بار کرے یہاں تک کہ وہ دھلنے کے برابر پہنچ جائے، تو پھر وہ مسح نہیں رہے گا۔ الخفان، خف کا تثنیہ ہے، کیونکہ یہ جو تثنیہ ہے یہ صرف عربی زبان میں ہے، باقی زبانوں میں یا تو واحد ہے یا جمع ہے، لیکن یہاں تثنیہ بھی ہے، یعنی 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، تو خف کا یہ تثنیہ ہے، اور اس کا مطلب ہے الحذاءان الساتران للکعبین، وہ 2 جوتے جو چھپاتے ہیں انسان کے ٹخنوں کو، المصنوعان، اور بنے ہوئے ہوتے ہیں، من جلدن، چمڑے سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ چاہتے ہیں الیسر، آسانی، ولا یرید، اور نہیں چاہتے ہیں، بکم، تمہارے ساتھ، العسر، تنگی۔ تو یہ قرآن کریم کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ جو مسح علی الخفین ہے یہ بطور آسانی کے ہے، اور جواز المسح علیہما، موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کی دلیل، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسح علی الخفین، خفین پر مسح کرنا، للمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہا، مسافر کے لیے 3 دن اور ان 3 دنوں کی راتیں، یعنی 3 دن اور 3 راتیں لگاتار، کنٹینیوسلی 72 گھنٹے مسافر کے لیے، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، اور جو مقیم ہو، جو حالت سفر میں نہ ہو، گھر پر ہو یا اپنے علاقے میں ہو، تو اس کے لیے 24 گھنٹے کا وقت ہے، اس دوران وہ خفین پر مسح کر سکتا ہے۔ اگلی روایت بھی انہوں نے نقل کی ہے اس سافٹ کاپی میں، قال جریر بن عبداللہ البجلی، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے قضائے حاجت فرمایا، ثم توضع، پھر آپ نے وضو فرمایا، ومسح علی خفیہ، اور آپ نے اپنی خفین پر مسح فرمایا، تو بخاری مسلم میں روایت موجود ہے۔ اجاز الشرع المسح علی الخفین، شریعت نے مسح علی الخفین کو جائز قرار دیا، عوضاً، بدلے میں، کس کے، ان غسل الرجلین،
دونوں پاؤں کے دھلنے کے بجائے، دونوں پاؤں کو دھلنے کے بدلے، فی الوضوء وضو میں، تیسیراً علی الناس لوگوں پر آسانی کے طور پر، چونکہ عرب چمڑے کے موزے پہنتے تھے اور ان کی صورتحال جوتوں کی سی ہوتی تھی، انہی میں وہ چلتے تھے، انہی میں اٹھتے بیٹھتے تھے، اور ان کو کھولنا دشوار ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے شریعت نے اجازت دے دی کہ انہی پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں فقہا نے مختلف روایات کو دیکھا، مختلف آثار کو دیکھا، تو اس بنیاد پر کچھ شرائط اس سلسلے میں طے فرمائی کہ کون سی شرائط ہوں گی جن کے ہوتے ہوئے مسح علی الخفین صحیح ہوگا۔ یصح المسح علی الخفین، مسح علی الخفین صحیح ہوگا اذا وجدت الشروط الآتیہ، جب ذیل کی شروط پائی جائیں۔ نمبر 1، ان یکون قد لبس الخفین علی طہارہ، کہ یہ جو دو خف پہنے ہیں ان کو پہنا ہو طہارت کی حالت میں، اس حال میں کہ آدمی غسل سے پاک ہو، یعنی اس پر غسل نہ چڑھا ہو اور دوسری بات یہ کہ باوضو ہو، اس وقت اس نے وضو کیا ہو مکمل، اور وضو ہونے کی صورت میں اسی کو کہتے ہیں اعلی طہارہ، باوضو ان کو پہنا ہو۔ فَلَوْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، فَلَوْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ، اگر پہنے دونوں خف، بعد غسل الرجلین، دو پاؤں کے دھلنے کے بعد، قبل تمام الوضو، وضو کو کے پورا ہونے سے پہلے، ٹھیک، یعنی وضو کر رہا تھا، پہلے اس نے پاؤں دھلے، اور جو ہی پاؤں دھلے پھر خفین پہنے، اور بعد میں باقی وضو پورا کیا، یعنی ترتیب کا اس نے خیال نہیں رکھا وضو میں، بلکہ اس نے پہلے پاؤں دھلے، پاؤں دھلنے کے فوراً بعد خف پہن لیے، پھر باقی وضو پورا کیا۔ تو احناف کے ہاں اگر اس کا معاملہ ایسا تھا کہ اس نے اس وقت وضو پورا کیا اور خفین اس نے پہنے رکھے، اس حال میں کہ اس نے وضو مکمل کیا تھا، اور وضو مکمل کرنے کے بعد وہ پہنے رکھا اس نے، تو اس کا وضو تو صحیح ہو گیا، اور اس طرح اس کا خفین پہننا بھی صحیح ہوا اور ان پر مسح بھی صحیح ہوگا۔ اگرچہ ان حضرات کے ہاں اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے جن کے نزدیک وضو میں ترتیب فرض ہے، ترتیب لازم ہے، ان کے نزدیک ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی صورتحال ایئرپورٹ وغیرہ پر اور اس طرح کی جگہوں پر جہاں پاؤں دھلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے یا جگہ بھی نہیں بنی ہوتی ہے، وہاں پر آدمی اس طرح کے مسائل کا سامنا کرتا ہے، تو پھر جب وہاں بیت الخلاء جاتے ہیں تو وہیں جاتے ہوئے انسان استنجا کے فوراً بعد پاؤں دھل سکتا ہے، پاؤں دھلنے کے بعد خفین پہن لیے، باہر آیا اور باہر واش بیسن میں وضو کر لیا، یعنی چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، تو باہر وہ کسی پریشانی سے بچ گیا اور اس کا وضو بھی مکمل ہو گیا۔ تو احناف کے ہاں اس صورتحال میں یہی مسئلہ ہے، اس کا وضو بھی صحیح ہوگا، اور اب جب اس کا وضو مکمل ہوا تو خفین کا ٹائم تو ابھی شروع نہیں ہوا، بلکہ وضو مکمل کرنے کے بعد جب وضو ٹوٹے گا اس وقت سے خفین کا وقت شروع ہوگا۔ فَلَوْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، اگر کسی نے خف پہنے دونوں پاؤں کو دھلنے کے بعد، قبل تمام الوضو، وضو کے پورا ہونے سے پہلے، یجوز علیہما المس،
ان پر مسح جائز ہے، اذا کانا جب کہ ہو، اکمل الوضو اس نے وضو پورا کیا، قبل حصول حدثن حدث کے لاحق ہونے سے پہلے، یعنی جب کہ حدث کے لاحق ہونے سے پہلے اس نے وضو پورا کیا ہو۔ تو یہاں ایک اور بات معلوم ہوئی، جیسے اس نے پاؤں دھو لیے اور پاؤں دھلنے کے بعد اس نے خفین پہن لیے اور ابھی پورا وضو نہیں کیا تھا، ہاتھ بھی نہیں دھلے تھے، چہرہ بھی نہیں دھلا تھا، اسی دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو چونکہ ابھی ایک بار بھی وضو پورا نہیں ہوا تھا تو خفین کو پھر سے اتارنا ہے اور پھر سے پہلے پاؤں دھلنے ہیں اور باقی اعضاء دھلنے ہیں، تب جب وضو مکمل ہوگا اس کے بعد اس کا اعتبار ہوگا۔ یعنی اگر پاؤں دھلنے کے فوراً بعد خفین پہنتا ہے تو اس کے اعتبار کے لیے شرط یہ ہے کہ حدث لاحق ہونے سے پہلے، وضو کے مخالف کوئی چیز پیش آنے سے پہلے وہ وضو پورا کر لے۔ نمبر 2، ان یکون الخفان یستران الکعبین، کہ دونوں خف چھپا لیتے ہوں، یستران چھپا لیتے ہوں، کعبین دونوں ٹخنوں کو، یعنی اس طرح کے خف نہ ہوں کہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوں، جو ٹخنوں کو نہ چھپاتے ہوں بلکہ ٹخنوں کو چھپانے والے ہوں۔ نمبر 3، ان یکون کل من الخفین، دونوں خف میں سے ہر ایک، خالین خالی ہو، کس سے؟ من خرقن اس اتنی فٹن سے، اس طرح کی فٹن سے، قدر ثلاث اصابع جو 3 انگلیوں کے برابر ہو، من اصغر اصابع القدم قدم کی، پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں سے، یعنی جو چھوٹی انگلی ہے، چھوٹی انگلی کے برابر 3 انگلیاں، اس قدر اگر پھٹن ہے خف میں، ایک خف میں، تو اس خف میں مسح صحیح نہیں ہوگا، یعنی ہر انسان اپنی جو ہے انگلی کے اعتبار سے اس کا اعتبار ہوگا۔ نمبر 4، ان یستمسکا علی الرجلین، کہ یہ خفین ٹکتے ہوں، یستمسکا، استمسکا کے معنی ہے ٹکنا، رکیں، علی الرجلین پاؤں پر، بدون شدن بغیر باندھنے کے، یعنی امن پین گنڈ کرن کی، ان یمنع وصول الماء، کہ وہ پانی کے پہنچنے کو روکیں، الی القدمین قدموں تک۔ تو خفین کو لے کر اگر ہم تر جگہ کے اوپر سے چلے تو پانی اندر نہیں جاتا ہے، لیکن موزے کو لے کر کے اگر ہم کسی تر جگہ سے چلے تو وہ پانی خود ہی چوس لیتا ہے، اندر پاؤں بھی تر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خفین کے اوپر مسح کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ پانی کو اندر قدموں تک نہ پہنچنے دیں۔ نمبر 6، ان یمکن تتابع المشی، کہ ممکن ہو لگاتار چلنا، تتابع المشی، مشی کے معنی چلنا، تتابع معنی لگاتار، لگاتار چلنا ممکن ہو، فیہما ان دونوں میں۔ تو یہ جو شرائط ہیں مختلف آثار اور احادیث کو دیکھ کر کے محدثین و فقہا رحمہ اللہ نے طے کیے، اور ان میں سے کسی کے نزدیک بھی جو باریک موزے ہیں ان میں مسح جائز نہیں تھا۔ فرض المسح و سنتہ، یہ جو مسح علی الخفین ہے اس کی اندر جو فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے، یعنی اس کی جو مقدار ہے اس سلسلے میں، مقدار الفرض فی المسح، مسح علی الخفین کے اندر فرض کی مقدار، قدر ثلاث اصابع 3 انگلیوں کے برابر، من اصغر اصابع الید ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کے برابر، علی ظاہر مقدمی کلی رجلن ہر پاؤں کے اگلے حصے کے اوپر، یعنی جو مسح کرنا ہے تو مسح ہم 3 انگلیوں سے کر سکتے ہیں، 3 انگلیوں سے کرنا ہے،
اس طریقے سے کہ اگر ہم نے چھوٹی 3 انگلیاں ہاتھ کی لی، ان کو تر کیا اور خف کے اوپر رکھا اپنے پاؤں کی انگلیوں کے شروع سے، پھر اس کو اوپر کی طرف کھینچا تو مسح ہو گیا۔ یہ تو فرض کی مقدار ہے۔ وَالسُّنَّةُ فِي الْمَسْحِ، اور سنت کیا ہے؟ أَن يَمُدَّ الْأَصَابِعَ، کہ پورے ہاتھ کو تر کرے اور پاؤں پر رکھے اور پھر ان کو پھیلا کر کے رکھے، ایک ساتھ ملا کر کے نہیں، پھیلا کر کے رکھے۔ مفرجہ مانے پھیلا کر کے، ان یمد الاصابع انگلیوں کو کھینچے، مفرجہ فاصلے کے ساتھ، من رؤوس اصابع القدم قدم کی انگلیوں کے سرے سے، قدم کی انگلی، اصابع مانے انگلیاں، رؤوس مانے سر، قدم کی انگلیوں کے سر سے الی الساق پنڈلی کی طرف کھینچنا ہے۔ تو جب اوپر کی طرف آ جائیں گے، ایک بار ہو گیا تو یہ مسح ہو گیا، دوسری بار نہیں لوٹانا ہے۔ اب اس مسح علی الخفین کی مدت کیا ہے؟ تو وہ شروع میں بھی حدیث میں گزر چکی ہے کہ اس کی مدت کیا ہے، یہاں پھر سے بتا رہے ہیں۔ مدت المسح للمقیم، مقیم کے لیے مسح کی مدت 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹہ۔ ومدت المسح للمسافر، اور مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 ایام 3 دن مع لیالیہا اپنی راتوں کے ساتھ یعنی 72 گھنٹے۔ تبتدئ مدت المسح، اب یہ مسح کی مدت کب سے شروع ہوگی؟ تو وہ بتا رہے ہیں تبتدئ مدت المسح، مسح کی مدت، مسح کا وقت شروع ہوگا اس وقت سے، من الوقت اس وقت سے، الذی جب سے، حصل فیہ یا جس میں واقع ہوا، الحدث حدث، لا من الوقت نہ کہ اس وقت سے، الذی لبس فیہ جس میں پہنے، الخفین خفین کو۔ مثال کے طور پر اس وقت 7:42 ہو گیا، 7:42 کے وقت میں نے وضو کیا اور خفین پہن لیے، تو اس وقت سے مسح کی مدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ ابھی تو میں پہلے سے باوضو ہوں، خفین کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، میں نکال سکتا ہوں پھر سے پہن سکتا ہوں، نکال سکتا ہوں بار بار نکال سکتا ہوں پہن سکتا ہوں، کوئی اس پر اثر نہیں پڑے گا۔ تو لیکن وقت کب سے شروع ہوگا؟ جب یہ وضو ٹوٹ جائے، مثال کے طور پر 10 بجے وضو ٹوٹ گیا، تو 10 بجے وضو ٹوٹنے سے پہلے خفین پاؤں میں موجود ہونے چاہیے۔ اب جب وضو ٹوٹ گیا تو 10 بجے سے مسح کی مدت شروع ہوئی، ضروری نہیں کہ میں فوراً اسی وقت وضو کروں، جب بھی میں وضو کروں آگے تو اب میں خفین پر مسح کر سکتا ہوں، لیکن ٹائم کب سے شروع ہوا اس کا؟ 10 بجے سے، 10 بجے سے لے کر اگلے دن 10 بجے تک۔ لو مسح المقیم، اب مسئلہ ہے کہ ایک مقیم نے مسح کیا، یعنی اس نے خفین پہنے، مسح کیا، ثم سافر پھر اس نے سفر کیا، قبل تمام مدتی ہی اپنی مدت پورا کرنے سے پہلے یعنی ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے خف پہنے ہوئے، خف پر مسح کرتے ہوئے کہ وہ اس کو سفر کی ضرورت پڑی، اکمل مدت السفر، تو کہتے ہیں اب وہ مدت سفر کو پورا کرے گا، یعنی اس کی مسح کی ویلیڈیٹی بڑھ گئی 24 گھنٹے سے 72 گھنٹے کی طرف۔ ولو اقام المسافر، اسی طرح اگر مسافر مقیم ہو گیا، واپس آ گیا، بعدما مسح یومن و لیلتن، بعد اس کے کہ ایک دن رات وہ مسح کر چکا تھا اپنے خف پر، یعنی اگر ایسا ہوا کہ اس نے خف پہنے تھے حالت سفر میں اور جب وہ گھر پہنچا تو 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا، تو انتہت مدت مسحی، اس کے مسح کی مدت پوری ہو گئی، اب اس کو خفین اتارنے ہیں، نئے سرے سے وضو کرنا ہے یا پاؤں دھلنے ہیں، پھر وہ مسح کر سکتا ہے۔ ولو اقام المسافر، لیکن اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ مسافر مقیم ہو گیا
وقد مسح، جب کہ اس نے ابھی مسح کیا ہے، اقل من یوم و لیلۃ، ایک دن رات سے کم، یعنی ابھی اس نے حالت سفر میں بھی 24 گھنٹے مسح اس پر خف پر نہیں کیا ہے، بلکہ کم ٹائم ہوا ہے، 10-12 گھنٹے ہوا ہے، اس دوران وہ گھر پہنچ گیا۔ یکمل یومن و لیلۃ، تو ابھی خف اتارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنے 24 گھنٹے پورا کرے گا مدت المقیم، یعنی جو مقیم کی مدت ہے اس مدت کو پورا کرے گا۔ اب یہاں ہے نواقض المسح علی الخفین، مسح علی الخفین کے نواقض، یعنی اس کو کون سی چیزیں توڑتی ہیں۔ کل شیء ینقض الوضو، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑتی ہے وہ مسح کو بھی توڑتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہر جگہ پیش تو نہیں آتا ہے، لیکن جو مسئلہ ابھی ہم نے شروع میں پڑھا کہ اگر اس نے خف پاؤں میں پہن رکھے جو ہے صرف پاؤں دھلنے کے بعد، اور پھر حدث واقع ہوا تو اور ابھی اس نے پورا وضو کیا ہی نہیں تھا، تو وضو بھی نہیں رہا اور مسح علی الخفین بھی نہیں رہا۔ اسی طریقے سے اگر غسل جنابت لاحق ہوئی تو مسح کا وضو کا کوئی اعتبار نہیں، جو وضو کا کوئی اعتبار نہیں تو خود اس مسح کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ دو صورتیں ہیں جہاں وضو کو توڑنے والی چیزیں مسح کو بھی توڑ دیتی ہیں، ورنہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹے گا ہر حال میں ان چیزوں سے مسح نہیں ٹوٹے گا، بلکہ حدث لاحق ہوگا، اس کے بعد ہی تو ہم خفین پر مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز ینتقض المسح، مسح علی الخفین ٹوٹ جاتا ہے بنزع الخف، اگر ہم نے خف کو اتارا، یعنی جب وقت شروع ہوا تھا پہلی بار وضو ٹوٹنے کے بعد، اس وقت اگر ہم نے خف کو اتارا، اب دھلے بغیر، پاؤں کو دھلے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، جبکہ باقی وضو باقی ہے۔ اذا خرج اکثر القدم الی الساق الی ساق الخف، اسی طرح کھیل رہا تھا خف کے ساتھ اور پاؤں کو نکالا، تو اگر اکثر قدم کو نکالا الی الساق یعنی پنڈلی کی جانب نکالا اس سے، تو اکثر قدم نکل چکا تھا خف سے، انتقض المسح، تو مسح علی الخفین ٹوٹ گیا۔ ینتقض المسح بانتہاء مدتہ، اسی طرح مدت پوری ہونے سے، یعنی مسافر کے 72 گھنٹے، مقیم کے 24 گھنٹے پورے ہو گئے، اب مسح علی الخفین ٹوٹ گیا۔ ینتقض المسح اذا وصل الماء، اسی طرح مسح ٹوٹ جاتا ہے جب پانی پہنچ جائے الی اکثر احدی القدمین، 2 قدموں میں سے کسی ایک قدم کے اکثر حصے میں، چاہے پانی اوپر سے چلا جائے یا نیچے کہیں سے جائے، خف کے اندر چلا گیا اور اکثر قدم اس سے تر ہو گیا، تو گویا کہ تو اب پاؤں دھل رہا ہے، تو مسح جو ہے ٹوٹ گیا۔ اذا وصل الماء، جب پانی پہنچ جائے الی اکثر احدی القدمین، 2 قدموں میں سے ایک قدم کے اکثر حصے میں، فی الخف، خف کے اندر۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے ذیلی طور پر، لا یجوز المسح علی الامامہ، امامے پر، دستار پر مسح جائز نہیں ہے، ولا قلنسوہ، اور ٹوپی پر مسح جائز نہیں ہے، ولا برق، اور نہ ہی برقے پر، عوضاً عن مسح الراس، سر کے مسح کے بدلے، قضا لا یجوز المسح علی القفازین، اسی طریقے سے دستانوں پر، قفاز کے معنی دستانہ اور قفازین دستانے، دستانوں کے اوپر مسح جائز نہیں ہے، عوضاً عن غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کو دھلنے کے بدلے میں۔ تو یہ جو مسح علی الخفین ہے یہ صرف یہاں پر جائز ہے، پاؤں کے سلسلے میں، ہاتھ، چہرے وغیرہ ان چیزوں کے سلسلے میں اس طرح کا مسح شریعت میں آیا ہی نہیں ہے، لہٰذا جائز بھی نہیں ہے۔ اب خف سے ملتی جلتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی مجبوری ہے، تو ان پر مسح کے سلسلے میں یہ مختصر سی فصل لائی ہے۔ تو ایک ہے اصابہ، اصابہ کے معنی ہے پٹی، اور جبیرہ کے معنی بھی ہے پٹی، اور اصابہ کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں پلستر۔
تو پلاسٹر چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان مجبور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اسلام کے لیے، تم پر احسان کیا ہے۔ اور وما جعل علیکم فی الدین، اور تمہارے اوپر دین کے اندر من حرج، کوئی حرج نہیں رکھی ہے، یعنی اگر کہیں حرج ہے انسان کے لیے تو اس حرج کو شریعت نے دور کیا ہے۔ تو اب اس کے تحت لکھتے ہیں اذا جرح عضو، اگر انسان کا کوئی عضو زخمی ہو گیا، وربط باصابہ، اور اس کے اوپر پٹی باندھ دی گئی، وکان صاحب الاصابہ، اور پٹی والے صاحب یعنی جن پر پٹی باندھ دی گئی، لا یستطیع غسل العضو، وہ عضو کو نہیں دھل پا رہے ہیں، ولا مسحہ، اور نہیں اس پر مسح کر پا رہے ہیں، یعنی اس کو اگر دھلے گا تو زخم بڑھے گا، مسح کرے گا تو مسح سے بھی پریشانی ہوگی۔ یمسح اکثر ما شد به العضو من فوقہ، تو جس کے ذریعے سے اس زخم کو باندھا گیا ہے، یعنی نہ تو اس عضو کو جہاں پر زخم ہے وہاں پر پانی ڈال سکتا ہے، نہ وہاں پر مسح کر سکتا ہے کھول کر کے، تو کیا کرے گا؟ یمسح اکثر ما شد به، تو جس کے ذریعے سے باندھا گیا ہے العضو، اس عضو کو، اس پر مسح کرے گا، من فوقہ، اوپر سے، ولا یزال یمسح، اور برابر مسح کرتا رہے گا، الی ان یلتئم الجرح، جب تک زخم ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے 24 گھنٹے 72 گھنٹے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جب تک زخم ٹھیک ہو جائے۔ ولا یشترط، اور یہ بھی شرط نہیں کہ ان یکون، کہ ہو، قد شد الاصابہ، پٹی کو باندھا، علی طہارہ، طہارت پر، یہ بھی شرط نہیں کہ پٹی کو وضو کی حالت میں باندھا ہو۔ قضا اذن کسر عضو، اسی طریقے سے اگر کوئی عضو ٹوٹ جائے، یعنی ہڈی ٹوٹ جائے، وشدت علیہ جبیرہ، اور اس پر جبیرہ باندھا گیا، تو اصل پٹی یہاں جبیرہ ہی کو کہتے تھے، اس لیے کہ اتمز استم حج کھنجیواں لاگنا اور پتہ اسیواں پیٹھ گننا، تو آج کل اس کا پلاسٹر بھی اس کا بدل ہے۔ یمسح علی الجبیرہ، تو اس صورت میں اسی پلاسٹر کے اوپر مسح کرتا رہے گا، حتی یلتئم الجرح، یہاں تک کہ زخم جو ہے ٹھیک ہو جائے۔ ولا یشترط شد الجبیرہ، اور پٹی کو باندھنا شرط نہیں ہے، علی طہارہ، طہارت پر، پٹی کو طہارت پر باندھنا شرط نہیں ہے۔ جس طرح اوپر جو ہے عام پٹی کی بات آئی تھی، بینڈیج کی بات آئی تھی، اسی طرح پلاسٹر کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ اس کو طہارت پر باندھنا شرط نہیں ہے۔ یجوز ان یمسح علی جبیرۃ احدی الرجلین، اسی طرح کبھی زخم ایک ہی پاؤں میں ہوتا ہے، پٹی ایک ہی پاؤں میں ہے اور دوسرا پاؤں کھلا ہے، تو جائز ہے کہ مسح کرے علی جبیرۃ احدی الرجلین، رجلین پاؤں، احدا ایک، جبیرہ پٹی، دو پاؤں میں سے ایک کی پٹی پر مسح کرے اور دوسرا چونکہ ٹھیک ہے، یغسل الرجل الاخری، اور دوسرے پاؤں کو دھلے گا، تو جائز ہے۔ لا یبطل المسح، اسی طریقے سے مسح باطل نہیں ہوگا، بسقوط الجبیرہ، کہ اگر پٹی گر گئی، قبل التئام الجرح، زخم کے بھرنے سے پہلے، یعنی زخم ابھی بھرا نہیں تھا، پٹی گر گئی اور پھر سے اس کو واپس رکھا، حالانکہ اس پر مسح کیا تھا، تو وہ مسح بھی باطل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، بلکہ واپس اس کو باندھ دے، وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، مسح دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ پٹی بھی بدل سکتے ہیں، دوسری بھی لگا سکتے ہیں۔ یجوز تبدیل الجبیرہ، اور پٹی کو بدلنا، بغیرہا، دوسری پٹی کے ذریعے سے جائز ہے۔ ولا یجب اعادۃ المسح، اور مسح کو دہرانا واجب نہیں ہے، علیہا، اس پٹی پر، ولیکن الافضل، البتہ افضل یہ ہے کہ ان یعید المسح، کہ مسح کو دہرائے، بعد تبدیل الجبیرہ، پٹی کے بدلنے کے بعد، یعنی لازم تو رہی ہے، البتہ افضل ہے۔
اذا رمید احدن، اسی طریقے سے اگر کسی کے آنکھ میں درد ہو، بیمار ہو، ونہاہ طبیب مسلم، اور مسلمان طبیب، حاذق ماہر طبیب اس کو منع کرے، اور اس وقت کی صورتحال میں تو ہر جگہ اس طرح کے طبیب میسر نہیں ہوتے ہیں، بسا اوقات کوئی آپریشن آنکھ کا ایسے ہاسپٹل میں کرتا ہے جہاں کوئی مسلمان ڈاکٹر ہی نہیں، اور اس طرح کی صورتحال بھی نہیں کہ کوئی ڈاکٹر غلط اس طرح کی صورتحال جو ہے بتائے، تو دوسروں کا بھی اس سلسلے میں ماننا یہی ہوتا ہے، خاص طور پر جب کسی کی آنکھ میں لینس ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت کچھ دنوں کے لیے آنکھوں میں پانی ڈالنے سے منع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمد جو ہے یہ آنکھوں کا ایک درد ہے، تو آنکھیں دکھ رہی ہوں کسی کی اور صورتحال اس طرح کی ہو کہ ڈاکٹر اسے منع کرے، ان غسل العینین، آنکھوں کے دھلنے سے، جاز لہ المسح، تو اس کے لیے بھی مسح جائز ہے، یعنی آنکھیں بند کرے اور پورے چہرے کو آس پاس دھلے اور وہاں سے اپنے پپوٹوں کے اوپر ہلکا سا ہاتھ لگائے اگر گنجائش ہے، اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے چھوڑ دے اس حصے کو۔ لا تشترط النیہ فی المسح علی الخفین، البتہ ایک چیز ہے، جس طرح تیمم میں نیت کی ضرورت تھی تو خفین پر مسح کرنے میں، پٹی پر مسح کرنے میں، سر پر مسح کرنے میں نیت شرط نہیں ہے، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي التَّيَمُّمِ، بلکہ نیت تو صرف تیمم میں شرط ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں نیت شرط نہیں ہے۔